امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے، اور دونوں طرف برابر برابر مقتدی ہو، رائٹ سائڈ میں بھی، لیفٹ سائڈ میں بھی، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی۔ بائیں طرف زیادہ مقتدیوں کو کھڑا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتویٰ شامی میں السنۃ ان یقوم فی المحراب لیعتدل الطرفان ولو قام فی احد جانب الصف یکرہ۔ فتویٰ شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 568۔ مطلب حل الاساء دون الکرہ او افحش منہا، یہ جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، کتاب الصلاح کیا نام ہے، فصل و اما بیان مقام الامام، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلوی کبیری صفحہ 521، فصل فیمن لا یصح به الاقتداء، جو سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسری صورت یہ کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو دونوں طرف مقتدی برابر ہوں، پھر جو لوگ بعد میں آ کر شریک ہو ان کو بھی یہی خیال کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو صف دونوں طرف، رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی، دائیں اور بائیں دونوں طرف جو ہے برابر برابر ہو، لیکن اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو بھی اس میں گنجائش ہے۔ چنانچہ فتویٰ شامی کے اندر السنۃ ان یقوم فی المحراب لیعتدل الطرفان ولو قام فی احد جانب الصف یکرہ۔ آگے ہے قال علیہ الصلوۃ والسلام توسط الامام وسد الخلل ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين الامام ان امکنہ و ان وجد فی الصف فرجہ۔ اس طریقے کی عبارت فتویٰ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 568، کتاب الصلاح باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89، کتاب الصلاح باب الخامس فی الامامہ، الفصل الخامس فی بیان مقام الامام والماموم، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 اور 163 پر اس کو نقل کیا۔ حروف تہجی الف عنوان ہے، امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔